بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. قال تعالى في مقام آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت اقدس حضرت شیخ عبدالحمید نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ جن کی صدارت اور سرپرستی میں ہمارا جامعہ مدینۃ العلوم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس روحانی اصلاحی مجلس میں جمع ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں اس موقع پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے ساتھ اس کے مقصد کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو حقیقت میں آپ کی سیرت طیبہ ہے. مکہ مکرمہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کے سر کے کچھ بال پیدائشی طور پہ سفید تھے. اس نسبت سے ماں باپ نے بچے کا نام شیبہ رکھ دیا. اصل میں دنیاوی اصول بھی یہ ہے کہ انعام دینے سے پہلے آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے. تو اللہ بھی انعام دینے سے پہلے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حضرت ابراہیم کو آزمایا، اس پہ پورے اترے، کامیاب اترے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنا دیا. تو وہ انعام جو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں یکتا تھا، جب اللہ نے وہ انعام اپنے بندوں کو دینے کا ارادہ کیا تو ایک نہیں 3 شخصیات کو آزمایا. سب سے پہلے تو یہی بچہ جس کا نام شیبہ رکھا گیا. بچپن میں ہی والد کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا. ماں آپ کو لے کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئی، بچے کے نانیال کی طرف. وہاں بچے کو پالتی رہی، سنبھالتی رہی. بچہ لڑک پن کی عمر کو پہنچا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے جس کا نام حارث تھا، وہ اپنے کسی کام کے غرض سے مدینہ کا سفر کرتا ہے. جب مدینہ کے اوائل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کچھ نوجوان آپس میں کھیل رہے ہیں. اس وقت نوجوانوں کا کھیل بھی بمقصد ہوتا تھا، تیر اندازی کر رہے تھے، نشانہ لے رہے تھے. تو ایک طرف سواری کو روک کے کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا کہ ایک نوجوان نے اپنی پوزیشن سنبھالی، کمان سے تیر پھینکا، سیدھا نشانے پہ لگا، جھوم کے کہنے لگا میں مکہ کے اس خاندان کا فرد ہوں جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا ہے. جب حارث نامی شخص نے یہ جملہ سنا اور بچے کی اس پوزیشن کو دیکھا تو اس پہ پیار آ گیا کہ بڑا ہی وجیح النظر، سمجھدار
زیرک قسم کا بچہ ہے، تو ساتھ کھڑے دوسرے ساتھی سے پوچھا جو بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مدینہ کے قریش قبیلے کا فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ کی شان، وہ اس کے باپ کو بھی جانتا تھا جو فوت ہو چکے تھے، اس کے چچا سے بھی اس کا تعلق تھا، وہ بچے کو پہچان گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ جب بھی میں واپس جاؤں گا تو اس کے چچا سے ملوں گا اور اسے اس بات پہ تیار کروں گا کہ آپ مکے کا مدینے کا سفر کرو اور بچے کو ساتھ لے آؤ اور اپنی نگرانی میں خاندان میں اس کی تربیت کرو۔ خیر، جب یہ اپنی ترتیب سے واپس گیا تو شیبہ نامی بچے کا چچا جس کا نام مطلب تھا، ملاقات کی، اسے ساری صورتحال بتائی کہ بہت ہی سمجھدار اور باصلاحیت بچہ ہے، ماں تو گھر میں نگرانی کر سکتی ہے، باہر نہیں کر سکتی، آپ بڑوں کی اجازت سے اسے ساتھ لے آئیں اور اپنے خاندان میں اپنی نگرانی میں اس کی تربیت کریں، وہ مستقبل میں اللہ سے بہت بڑا کام لے سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ چچا اس بات پہ تیار ہو گئے، ایک دوسرے سفر شروع کیا، مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے، ان کی والدہ سے ملے، بڑوں سے ملے، آنے کا مقصد بتلایا۔ خیر، اس بات پہ بڑے تیار ہو گئے کہ بچے کو چچا کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ ابھی یہ سواری پہ سوار ہے، بچے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، سفر کرتے کرتے آخرکار مکہ مکرمہ میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ایک شخص نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک نوجوان کو بٹھا کے لا رہا ہے، وہ یہ سمجھا کہ کوئی غلام خرید کے لایا ہے، لیکن جب اس بچے کو دیکھا تو وہ بڑا وجیح النظر، خوبصورت، باصلاحیت لگ رہا تھا، تو اس نے ایک آواز لگائی کہ واہ عبد المطلب، او مطلب کے غلام، تیرا کیا ہی کہنا۔ وہ سمجھے کہ یہ غلام لے کے آیا ہے، تو اس نے بھی اسی انداز سے بات کر دی، واہ عبد المطلب۔ اب وہ بچہ شیبہ شیبہ نہ رہا، مکہ میں عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گیا، اب لوگ اسے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے۔ مختصر یہ کہ ایک وہ وقت آئے کہ اہل مکہ اور اطراف والے لوگوں پہ پانی کی قلت آ گئی، پانی نیچے چلا گیا، پریشانی کا سامنا ہے، زمزم کے کنویں کے نشانات مٹ چکے تھے، وہ مٹی کے نیچے دب گیا تھا، کوئی خبر نہیں کہ وہ چشمہ کہاں تھا اور کہاں نہیں تھا۔ اللہ کی شان، ایک رات یہی شیبہ نامی بچہ جو اب عبد المطلب سے معروف ہوا، اللہ نے خواب میں اسے زمزم کے چشمے کے نشانات بتلا دیے۔ جب نشانات بتلائے تو اگلے دن اٹھے اور جا کے اس نشانات کے مطابق کھدائی شروع کر دی۔ سخت گرمی کا موسم ہے، تپتی دھوپ ہے، تنے تنہا لگے ہوئے ہیں، جو گزرتا ہے وہ کہتا ہے عبد المطلب کیا کر رہے ہو، بے فائدے محنت میں لگے ہو، زمزم کے چشمے کی نشانات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اتنی سخت گرمی میں تنے تنہا کھدائی میں لگے ہوئے۔ خیر، یہ انہیں کہتا کہ میرے ساتھ کوئی ساتھ مل کے کام کرے، کوئی تیار نہ ہوتا کہ تو بے مقصد محنت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، ایک دن یہ بھی بات دل میں آ گئی کہ کاش کہ میرے 10 بیٹے ہوتے، میرے دائیں بائیں کھڑے میرے ساتھ کام کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور مختصر یہ کہ ایک دن منت مان لی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اب کھدائی کے سلسلہ چلتا رہا، آخر کا ایک چٹان پہ پہنچے۔ رب کی قدرت، جب چٹان پہ ضرب لگائی، جیسے چٹان ٹوٹی، اس کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب زمزم کے چشمے کا پھوٹنا تھا کہ مکہ اور اطراف مکہ میں یہ بات پھیل گئی اور ہر کوئی اپنی پانی کی ضرورت وہاں سے پورا کرنے لگا۔ اب پورے علاقے میں خوشحالی سی پیدا ہو گئی، تو عمائدین علاقہ جمع ہوئے جو سرداران مکہ تھے، انہوں نے متفقہ طور پہ عبد المطلب کو خانہ کعبہ کا متولی مقرر کر دیا۔ اب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ مختصری کہ ایک وہ وقت بھی آئے کہ آپ کے بیٹوں کی تعداد اللہ کی شان 10 ہو گئی۔ اب آپ کو اپنی منت یاد آئی کہ ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے، اس وقت اس کا جواز موجود تھا۔ اب اللہ کی شان کے دوسری شخصیت کے آزمائش کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے 10 بیٹوں کے نام پہ قرہ ڈالا اور قرے میں رب کی قدرت نام عبداللہ کا نکلا۔ جب نام عبداللہ کا نکلا تو علاقے کے لوگ آپ کے پاس آئے، عبد المطلب، یہ عبداللہ بچہ بھی آپ کی طرح بڑا وجیح النظر ہے، باصلاحیت ہے، اس کو قربان نہ کرنا۔ جب اصرار بڑھا تو آپ نے کہا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ 10 اونٹ اور عبداللہ پہ قرہ کروں گا، جب تک قرہ اونٹوں کے نام پہ نہیں نکلے گا تو 10 اونٹ کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا۔
اب قرآن اندازی شروع کی، 10 اونٹ عبداللہ نام عبداللہ قرآن عبداللہ کے نام، 20 اونٹ عبداللہ قرآن عبداللہ کے نام، 30 اونٹ عبداللہ قرآن عبداللہ کے نام، 40 اونٹ عبداللہ قرآن عبداللہ کے نام۔ مختصر یہ کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، اب 100 اونٹ عبداللہ پہ قرآن ہوا تو اب قرآن اونٹوں کے نام پہ نکل آیا۔ تو آپ نے 100 اونٹ عبداللہ کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع کے پہ ایک عرابی دیہات سے ایک شخص آیا اور آپ سے ملاقات کی، تو آتے کہنے لگا کہ السلام علیکم یا ابن ذبیحین، اور ذبیحین کے بیٹے آپ پہ سلام ہو۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے، میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں، یہ وہ پہلا موقع تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آئے کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا تنہا سفر کرنا پڑا۔ آپ میں سے بہت سے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، جب مکہ سے مدینہ براستہ طائف اگر آپ جائیں گے، براستہ کیا ہے، ہاں جزاک اللہ، براستہ بدر جب آپ سفر کریں گے تو آپ کو راستے میں آج بھی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے کنڈرات نظر آئیں گے، آثار نظر آئیں گے۔ یہ یہودیوں کی بستیاں تھی، چھوٹی چھوٹی جگہ جگہ پہ آباد تھے یہ لوگ۔ تو آپ نے جب سفر کا آغاز کیا تو اس وقت یہودی کی عورتوں کو بھی یہ معلومات تھیں، وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھیں کہ جو نبی آخر الزمان کا باپ بنے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو اللہ کی شان، آپ سفر کر رہے ہیں کہ راستے میں ایک بستی میں ایک یہودی خاتون ہے، وہ یہ معلومات بھی اسے حاصل ہیں اور وہ تلاش میں بھی رہتی ہے کہ یہ نوجوان مجھے مل جائے تاکہ نبی آخر الزمان کی دولت میرے جھولی میں آ جائے۔ اس نے اس دن دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو مکہ کی طرف سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ خاتون پانی لے کے راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ جس سے حضرت عبداللہ کے گزر ہونے لگا، اس نے پانی پیش کیا، حضرت عبداللہ رکے، جیسے پانی کے لیے رکے پانی دیا اور وہ جائزہ لینے لگی، تو اس خاتون کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جو نبی آخر الزمان کا باپ بنے گا۔ اس نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیشانی پہ نور نبوت چمک رہا تھا، وہ جان گئی۔ اب اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ نعمت میری جھولی میں آ جائے، تو اس نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ماں باپ کی اجازت کے بغیر میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا، صاف اس حوالے سے انکار کر ڈالا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کا نوجوان عمومی طور پہ بڑے ماں باپ کے آرزوؤں کو قدموں کے نیچے رون کے خود ہی فیصلہ لے لیتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید شادی جو ہے پوری زندگی کی خوشی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ شرور شہر غموم دہر نزول قبر، مہینے کی خوشی ہے، پوری زندگی کی ذمہ داری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آخر کار انسان ذمہ داری نبھاتے قبر میں اتر جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ نے صاف انکار کیا، وہ اپنے طور پہ کوشش کرتی رہی، ایک آزمائش تھی، اور اس نے یہاں تک پیش کر دی کہ ویسے ایک ملاقات کر لو، کیونکہ آزمائش کے لمحات تھے۔ حضرت عبداللہ نے صاف انکار کیا اور اپنی سواری کو ایڑی ماری اور آپ وہاں سے آگے چلے۔ آخر کار آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ رب کی قدرت، اس وقت مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ بنی زہرہ آباد تھا، قبیلہ بنو زہرہ آباد تھا۔ اس میں ایک بچی تھی جو پورے قبیلے میں اس بچی کی اخلاق اور اس کی سمجھداری، اس کے کردار کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ رب کی قدرت کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ کی اسی بچی سے ہو جاتا ہے جس کا نام بی بی آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ آپ کے نکاح میں آ گئی۔ کچھ وقت گزارا، پھر اپنی ترتیب سے جب واپسی کا ارادہ کیا مکہ مکرمہ کو، اپنے اہلیہ بی بی آمنہ کو ساتھ لیا، واپس سفر شروع کیا۔ اب وہ یہودی خاتون کو پتا تھا کہ یہ نوجوان جو مدینہ گیا ہے یہ واپس بھی لوٹے گا، تو وہ روزانہ چیک کرتی تھی کوئی مسافر تو نہیں آ رہا۔ ایک دن اسے دیکھ لیا کہ مسافر دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ پھر پانی لے کے کھڑی ہو گئی۔ قریب پہنچے تو پانی پیش کیا، حضرت عبداللہ نے سواری روکی، پانی پیا، اتنے میں اس نے جائزہ لیا تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اسے وہ نور چمکتا ہوا نوجوان کے پیشانی میں نظر نہ آیا۔ اسے کیا معلوم تھا وہ نور نبوت، وہ تو حضرت عبداللہ کے پشت سے بی بی آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔
بہرحال آپ واپس مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو تھوڑے ہی وقت بعد ایک تجارتی قافلہ تیار ہوا جو مکہ سے سفر کر کے ملک شام جانا تھا، وہاں تجارت کر کے پھر واپس آنا تھا، تو اس میں کئی مہینے لگ جاتے تھے. جب یہ اعلان ہوا تو اس میں اللہ کی شان حضرت عبداللہ کا نام بھی شامل تھا. بیوی آمنہ اداس ہو گئی. ابھی شادی ہوئی ہے، تھوڑا وقت گزرا ہے، اور اتنے مہینوں کے لیے حضرت عبداللہ تجارتی سفر پہ روانہ ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ گھر آئے تو بیوی آمنہ کو اداس پایا تو سمجھ گئے، اسے حوصلہ دیا، کہا آمنہ یہاں ایک دستور ہے، جب تجارتی قافلہ واپس آتا ہے تو ایک گھنٹی بجتی ہے، اس سے اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا فلاں فلاں رشتہ دار جو تجارتی قافلے میں گیا تھا پہنچ گیا ہے. ہر کوئی اپنے عزیز کو لینے کے لیے باہر آتا ہے اور اسے لے کے خوشی خوشی گھر لوٹ جاتا ہے. آمنہ جب وہ گھنٹی آپ بھی سننا تو آپ گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جانا، میرا استقبال کرنا، میں محبتوں سے آ کے آپ سے ملاقات کروں گا. بہرحال بی بی آمنہ کو حوصلہ دیا. اب یہ آمنہ تیسری شخصیت ہے جس کو اللہ آزمائش سے گزار رہا ہے، اور حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور یہ کئی مہینوں کا سفر تھا، آنا جانا، وہاں ٹھہر کی تجارت کرنا. جب یہ قافلہ ملک کے شام سے واپس لوٹا تو مدینہ منورہ میں قیام ہوا. کچھ عرصہ وہاں ٹھہر کے پھر اگلا سفر کرنا تھا کہ اللہ کی شان حضرت عبداللہ وہاں بھی بیمار پڑ گئے. جب حضرت عبداللہ بیمار ہوئے تو قافلے والوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ لیا کہ حضرت عبداللہ کو یہاں عزیزوں کے ہاتھ چھوڑ دیا جائے اور قافلہ اپنی ترتیب سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، گھنٹی بجی، ہر کوئی اپنے کوئی بیٹے کو، کوئی بھائی کو، کوئی باپ کو، کوئی ماموں چچا کو لینے کے لیے باہر آیا، خوشی خوشی لے کے چلا گیا. حتیٰ کہ قافلے کے افراد ختم ہو گئے لیکن حضرت عبداللہ گھر کے دروازے پہ نہ پہنچے. بی بی آمنہ جو دروازے پہ کھڑی استقبال کے لیے انتظار کر رہی تھی وہ اور اداس ہو جاتی ہیں کہ عبداللہ نہیں ہے. رشتہ داروں کو پتہ چلا، وہ آئے، حضرت آمنہ کو حوصلہ دیا. معلومات ہوئی کہ وہ مدینہ میں بیمار ہو چکے ہیں، انہیں وہیں روک لیا گیا ہے. تو رشتہ داروں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ کی خیر و خبر لیتے ہیں. اللہ کی شان ایک آدھے دن میں انہوں نے تیاری کی. جب یہ چند افراد جانے لگے تو اتنے میں اطلاع مل گئی کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے. جب عبداللہ کی عمر 18 سال تھی تو بی بی آمنہ کی کیا عمر ہوگی؟ تمہاری یہ وہ تیسری شخصیت تھی جس کو آزمائش سے گزارا جا رہا تھا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی نہ کوئی اور آثار محسوس ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں راستے میں چلتی تو پاؤں کے نیچے پتھر آتا تو موم کی طرح نرم پڑ جاتا. راستے میں درخت جھک جھک کے مجھے سلام کرتے. جب میں کنویں کے زمزم کے کنویں میں پانی لینے جاتی تو پانی خود بخود کنارے پہ آ جاتا. میں آرام سے پانی بھرتی اور واپس آ جاتی. حتیٰ کہ مکہ کے عورتوں نے اس بات کو نوٹ کر لیا کہ ہمیں ڈھول نکالنے پڑتے ہیں، آمنہ آتی ہے پانی خود بخود اوپر کو آ جاتا ہے. اب مکہ کے عورتوں نے حضرت آمنہ کو پکڑ کے کھڑا کر لیا. آمنہ کھڑی رہنا، آپ کھڑی رہتے ہو پانی کھڑا رہتا ہے، چلے جاتی ہو پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہمیں ڈھول کھینچنے پڑتے ہیں. اب بی بی آمنہ کو کھڑا رکھتی، جب اپنے اپنے برتن بھر لیتی تو پھر وہ واپس لوٹ جاتی. اب بی بی آمنہ تعجب کر رہی کہ کیا حالات ہیں اور کیا ہو رہے ہیں. اللہ کی شان ایک رات حضرت آمنہ کو خواب آیا. خواب میں بتلایا گیا کہ آمنہ تو ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی ماں بننے والی ہے. حضرت آمنہ نے کہا اب مجھے پتا چلا کہ یہ سارا نظام جو تھا یہ اصل میں آنے والے مہمان کا استقبال ہو رہا تھا. یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود تھی کہ جب نبی آخر زمان تشریف لائیں گے تو آسمان پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوگا. وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نبی آخر زمان کی آمد ہے. اللہ کی شان ایک رات وہ ستارہ دیکھا گیا. اب یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، نبی آخر زمان کی آمد ہونے والی. انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ وہ قرب و جوار اور دور دراز جہاں جہاں یہودیوں کی بستیاں ہیں پورے علاقے کا سروے کریں اور رپورٹ پیش کریں کہ اس وقت کس بستی میں یہودی عورت امید سے ہے. اللہ کی شان اس کمیٹی نے سروے کیا.
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار و دور دراز میں رپورٹ یہ دی گئی کہ اس وقت کسی یہودی بستی میں کوئی یہودی عورت امید سے نہیں ہے. اب یہودی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. کمیٹی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ وہاں جا کے سروے کر کے آؤ. جب مکہ کمیٹی پہنچی، سروے کی تو رپورٹ یہ دی کہ اس وقت عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. اب یہودی سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ نبی آخر زمان کی دولت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی، ہم اس سے محروم کر دیے گئے ہیں. بس گویا کہ انتہائی پریشانی کی صورت کہ یہ تو بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئے ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ آخر کار وہ رات بھی آ گئی جس رات کی صبح صادق کو محبوب نے دنیا میں تشریف لانا تھا. کہتے اس رات کی صبح کو محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے. اب میں اس کے سیرت و مقصد کی طرف اب میں آ رہا ہوں. یہ جو میں نے تمہیداً بات کی. کہتے اللہ کی شان کی اس رات میرے گھر میں جو روشنی کے لیے ڈیوا تھا اس کا تیل ہی ختم ہو چکا تھا. گھر میں گھوپ اندھیرا. جیسے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے کہتے میرے گھر کا کونا کونا روشن ہو گیا. امت نے اپنی محبوب نے اپنی امت کے نام پہلا پیغام یہ دیا، میرے امتی مجھے ان کمکموں کی روشنی کی ضرورت نہیں، در و دیوار کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو کچھ فاصلے تک صرف روشنی جاتی ہے، آگے نہیں. میں تو وہ روشنی لے کے آیا ہوں جس سے پوری دنیا کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن کی روشنی ہے. امت کو پیغام دیا اس روشنی کو اپناؤ، یا اپنی ذات میں اخلاق کی ایسی روشنی پیدا کرو کہ تمہارے وجہ سے تمہارے ارد گرد کا ماحول وہ تمہارے اخلاق سے منور ہو جائے. یہ وہ میلاد کے موقع کا پیغام ہے امت کے نام. بی بی آمنہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے دیکھا تھا کہ ستارے بالکل قریب آ چکے تھے، یوں لگتا تھا کہ آپ کے سامنے جھک چکے ہیں. پیغام یہ ملا کہ جو نبی کی شریعت کے سامنے جھک جائے گا اللہ اسے آسمان کی تاروں کی طرح چمکا دے گا. اور سب سے قریب صحابہ کی جماعت تھی. اب جو بھی آپ کی شریعت کے سامنے جھکے گا اس کی اتباع کرے گا اللہ اسے آسمان کی تاروں کی طرح چمکا کے رکھ دے گا. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ آپ ہاتھوں ہاتھ سے سجدے کی حالت میں پلٹ گئے، اپنی امت کو پیغام دیا، اپنے کردار اور سیرت سے بتلا دیا کہ میرے امتی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا، حقوق اللہ کی حفاظت کرنا، اس پیشانی کو صرف رب کے سامنے جھکانا، پیشانی کی حفاظت رکھنا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا مجھے سجدہ کرو. اس وقت جو سجدے میں چلا جائے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اصل میں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ایک کا ظہور دنیا میں ہے، 99 کا ظہور قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی پھرے گی اللہ کے بندوں کی مغفرت کے لیے. تو اس وقت جو سجدے میں چلا جائے گا مغفرت کر دی جائے گی، لیکن وہاں اسی کو جھکنا نصیب ہوگا جس نے دنیا میں اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکایا ہوگا، جس نے دنیا میں پیشانی کی حفاظت کی، محبوب کی اس پیغام، اس سیرت، اس کردار کو اپنا کے رکھا، اس پیشانی کو اسے رب کے سامنے جھکایا. قیامت کے دن اللہ اسے جھکنے کی توفیق عطا کر دے گا. ایک تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، صبح شام رب کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنا، جھکا دینا اور رب کو یاد کرنا، یہ میرے نبی کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے. اور ایران میں جو 1500 سال سے آتش کدے میں آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی، جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے وہ آگ یک لخت بجھ جاتی. امت کو پیغام دیا کہ میں آگ
بجھانے آیا ہوں، آگ لگانے نہیں آیا۔ تو ہم اپنے معاشرے میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری وجہ سے آگ لگے نہیں بلکہ آگ بجھانے میں ہم اور آپ کام آئے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھے معاملات، یہ وہ پیغامات ہیں جو محبوب پیغمبر نے اپنی میلاد کے موقع پہ اپنی امت کو دیے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق ہے۔ فرمایا میں آگ بجھانے آیا ہوں، آگ لگانے نہیں آیا۔ اب ہم اور آپ اپنے طور پہ دیکھیں، اپنی زندگی میں نظر ڈالیں، آج کل کیا حالات ہیں اور کیا معاملات ہیں۔ تو بہرحال ہم اور آپ ایسا کردار، ایسے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم آگ لگانے والے نہ ہوں، آگ کو بجھانے والے۔ کچھ عرصے بعد بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں مکہ کے بستی کا سفر کرتی۔ ارادہ یہ ہے کہ مکہ میں جا کے بچوں کو گود لیں گی، پالیں گی، کچھ معاوضہ ملے گا، گھر کا سرکل چلے گا۔ اللہ کی شان 10 میں سے ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا، وہ پیچھے رہ گئی۔ 9 آگے چلی، پھر رک گئی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ پہنچی پھر چل پڑی، پھر سواری نے ساتھ نہ دیا۔ 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو، حلیمہ کو ہمارا بھی راستہ مارے گی، جلدی مکہ کے بستی میں پہنچو۔ اب یہ 9 کے 9 مکہ کے بستی میں پہنچتی ہیں اور یکے بعد دیگرے آمنہ کے دروازے پہ بھی گئی، لیکن اللہ کو یہ 9 کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند ہی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس 9 کے 9 دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم لیا تھا۔ حرص و حوث اس دامن میں کھیلتے نظر آتے تھے۔ رب نہیں چاہتا تھا میرا محبوب اس 9 میں سے کسی ایک دامن میں بھی تربیت حاصل کرے، اس لیے اللہ نے 9 کے 9 عورتوں کو اپنے محبوب کی طرف سے محروم لوٹا دیا۔ یہ مکہ کی بستی سے بچوں کو لیتے ہوئے جا رہی ہیں، پورا دن گزر چکا، اتنی تاخیر سے حلیمہ مکہ کی بستی میں داخل ہو گئی۔ اب حلیمہ داخل ہو، ایک ایک دروازے پہ جاتی ہے، بچہ ہے، جواب ملتا ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں۔ آخر کا کہنے والے نے کہا بی بی مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے، اللہ کی شان ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا۔ بی بی حلیمہ پہنچی آمنہ کے دروازے پہ۔ اس میں حکمت یہ تھی، حلیمہ حیلم سے ہے، حلیمہ کے دامن میں حیلم نے جنم لیا تھا۔ صبر و تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلتے نظر آتے تھے۔ اللہ کو یہ دامن اتنا پسند تھا کہ اللہ پہلے سے ہی اس دامن کے انتخاب اپنے محبوب کی تربیت کے لیے کر چکا تھا۔ اب رب نہیں چاہتا تھا جب حلیمہ کو پتہ چلے گا کہ میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا احتمال اس کے ذہن میں نہ آ جائے۔ رب کو یہ بھی برداشت نہیں تھا، اس لیے جب حلیمہ تاخیر سے پہنچی تو کوئی بچہ نہیں سوائے ایک کے۔ آخرکار آمنہ کے دروازے پہ جاتی ہے، آمنہ بچہ ہے؟ آمنہ نے کہا ہاں بچہ ہے۔ باپ ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا باپ تو نہیں، بچہ یتیم ہے۔ اب کوئی اور بچہ پیچھے بستی میں تھا نہیں کہ اس کا خیال آتا۔ آخرکار حلیمہ نے کہا اچھا آمنہ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، کمرے محبوب چارپی پہ لیٹے ہوئے، چہرے پہ سفید کپڑا، آگے بڑھ کے جیسے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، محبوب پیغمبر نے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑے حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا، حلیمہ دل دے بیٹھی، ساتھ کھڑے خاوند سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹ ہے تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہے گی۔ توجہ کرنا جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ کے خاوند نے کہا حلیمہ اٹھا لو، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، شاید اس بچے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ یہاں ایک اور پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے جو میرے اور آپ کی عملی زندگی سے متعلق ہے۔ 9 کی 9 محروم لوٹی، اس لیے ان عورتوں کی نظر کثرت پہ تھی، زیادہ ملے زیادہ ملے۔ اللہ نے 2 جہانوں کی برکت سے انہیں محروم لوٹا دیا۔ حلیمہ اور خاوند کی نظر برکت پہ تھی، اللہ نے 2 جہانوں کی برکت حلیمہ کی جھولی میں ڈال دی۔ امت کو پیغام دیا، ملازم پیشہ ہو، صنعتکار ہو، جس شعبے میں بھی کام کرتے ہو، تاجر ہو، نظر کثرت پہ نہ رکھنا، نظر برکت پہ رکھنا۔ اگر نظر کثرت پہ رکھو گے، حرام در حرام کے مرتکب ہو کے 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ نظر کثرت پہ ہوتی ہے تو معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہے۔ برکت کے لیے نہیں، یہ کثرت کے لیے ہے۔
رشوت کثرت کے لیے، ناپ تول میں کمی کثرت کے لیے، ملاوٹ کثرت کے لیے. میں پاکستان کے زاویے سے بات کر رہا ہوں جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. دوسرے کا حق مارنا کثرت کے لیے. ہاں یہ حقیقت ہے. یہاں جو اندرون ترتیب میں جو معاملات ہیں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے تھوڑا بہت، وہ اس میں صاف معاملہ ہے. جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جو چیز ہے وہی ہے، جو بات ہے وہی ہے. لیکن وہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے: سودی کاروبار، رشوت، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، دھوکہ، دوسرے کا حق مارنا. حتیٰ کہ آج کا بھائی اپنے بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے کہ اگر اس کو حصہ دوں گا میری جائیداد کم پڑ جائے گی. تو نظر کثرت میں ہونے کی وجہ سے حرام در حرام کا مرتکب ہو کے دو جہانوں کی برکتوں سے محروم. اگر نظر برکت پہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ دو جہانوں کی برکتیں میرے آپ کو مقدر بنا دے گا. تو حلیمہ نے اٹھا لیا. یہ بنیادی پیغام ہے جو آپ کو محبوب پیغمبر دے رہے ہیں. میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا کردار ہے. ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اس کو اپنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں. بی بی حضرت حلیمہ نے اٹھا لیا، اب لے کے جانے لگی. بی بی آمنہ پیچھے پیچھے ہیں. جیسے حلیمہ محبوب کو لے کے دروازے سے نکلنے لگی تو آمنہ اپنے لخت جگر کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی. یہاں محبوب ماں کی دعائیں لے کے رخصت ہو رہے ہیں، امت کے نام ایک اور پیغام دے کے جا رہے ہیں. امت کے نام پیغام یہ دیا: گھر سے جانا کاروبار کے لیے، کسی سفر پہ، دکان دفتر پہ، ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لے کے جانا، دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں دعائیں دے کے جانا. اللہ کامیابی کے ساتھ بعافیت آپ کو گھر لوٹا دے گا. اور قرآن مجھے آپ کو یہ راستہ بتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجر اور بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے چھٹے میدانوں میں چھوڑا، خود ملک شام چلے گئے. ایک عرصے بعد خواب آیا. رب کہتے ہیں خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ نے 80 اونٹ بیٹے کی جگہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے. اگلی رات پھر خواب آتا ہے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ نے پھر 80 اونٹ قربان کر دیے. تیسری رات پھر خواب آیا بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. اب حضرت ابراہیم ملک شام سے چلے مکہ کے بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے اور کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. اما ہاجرہ نے سوچا والد ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑے کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں، تو یقیناً اما ہاجرہ نے میرا تخیل ہے کہ بیٹے اسماعیل جس کی عمر 7 سال یا جمہور قول کے مطابق 9 سال کی عمر کا بچہ ہے، اما ہاجرہ نے نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی. اب یہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا. دعائیں لے کے جانے والا بچہ ہے. اللہ نے کیا عظمت ہے. فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. موسیٰ بے قرار ہے، فرعون کی فوج آئیں گی، بچے کو قتل کر جائیں گی. اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا پریشان نہ ہونا، بچے کو دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کو حوالے کر دینا. مختصر یہ کہ موسیٰ نے بچے کو صندوق میں بند کیا، دریا کے کنارے پہ لا کے رکھا، خود پہلے پانی میں اتری، پھر صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا. اب ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے بچے کو رخصت کر رہی ہے. یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن ڈھیروں دعائیں لیتے ہوئے جا رہے ہیں. بی بی آمنہ لختی جگر کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے، لیکن آمنہ کو کیا معلوم تھا میرا یہ لختی جگر اس وقت جو محمد بن عبداللہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد رسول اللہ بنا دے گا. امت کو پیغام دیا، اس کردار اور سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. گھر سے جانا، ماں باپ زندہ ہیں دعائیں لے کے جانا، دنیا سے جا چکے ہیں تو دعائیں دے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں جی اب اس وقت کیا پڑھیں اور کیا ثواب پہنچائیں، ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں آپ کو بڑا آسان نسخہ بتا دوں. حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً مفتی صاحب درود شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے. حدیث میں آتا ہے جو
صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ میرے پہ درود پڑے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میری شفاعت کا مستحق بنا دے گا۔ آسان سا نسخہ ہے، اگر زیادہ بھی نہیں ہے، کھڑے کھڑے 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مختصر بھی ہے مکمل بھی ہے، 10 مرتبہ پڑھیں، میری بھی شفاعت کا ذریعہ، قبر میں پڑھے میرے ماں باپ کی بھی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہرحال تو یہ وہ کردار ہے جو میرے نبی نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے۔ حلیمہ آپ کو لے کے چلی، واقعی کی تفصیل اپنی جگہ پہ۔ جب اپنے گھر میں جیسے ہی محبوب کو لے کے داخل ہوئی، حلیمہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں جو بکریاں تھیں ان کے تھن دودھ بالکل خشک ہو چکے تھے، جیسے محبوب کو لے کے گھر میں داخل ہوئے تو بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ امت کو پیغام دیا، میرے امتی اگر اپنے گھر کو میری تعلیمات سے، میرے طریقوں سے آباد رکھو گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دے گا۔ کیونکہ نبی کی ذات تو میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن نبی کے طریقے تو میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دیں گے۔ تو آئے ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنے محبوب پیغمبر کی تعلیمات کو زندہ رکھیں، نبی کی سنتوں کو بنیاد بنائیں، اپنے نبی کے ازدواج زندگی کو دیکھیں، علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرا محبوب پیغمبر جب بھی باہر سے گھر داخل ہوتے تو بلند آواز سے سلام ڈالتے۔ ایک موقع پہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے صحن میں چارپائی پہ تشریف فرما ہے، چارپائی پہ تشریف فرما ہے، محبوب پیغمبر باہر سے آئے تو بلند آواز سے سلام ڈالا۔ خاوند کے لیے پہلی سنت معلوم ہوئی، جب بھی یہ باہر سے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پہ بلند آواز سے سلام ڈالے، اگر وہ سامنے نہیں کمرے میں ہے تو آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا۔ آپ نے سلام ڈالا، آگے بڑھے، کہا میرا یہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی، آپ گھر والوں کو نام سے کبھی نہیں پکارتے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو عائشہ کہہ کے نہیں پکارا، یا تو اس نام کو شارٹ کرتے تھے، یا عائش، اس میں محبت جھلکتی، یا عائش، حضرت جبریل امین آپ کو سلام دے رہے ہیں، تو یا تو یا عائش کہتے تھے یا حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حمیرہ کا معنی ہمارے اور آپ کے زبان میں یعنی اردو میں پنکی سے کیا جاتا ہے، پنکی، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو آپ گھر والوں کو پنکی کہتے تھے، انداز لگائیں کتنی محبت دی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کریں، اس نام سے گھر والوں کو پکاریں، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک شادی کا موقع تھا، بات چل پڑی تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ معاملہ جو نئے جوڑے بنتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، ہماری تو زندگیاں گزر گئی، اولاد جوان ہو گئے، اب اگر میں گھر جا کے ابھی تک بیوی کا نام لے کے آواز دیتا تھا، اب کسی اور نام سے پکاروں گا وہ تو سب سے پہلے مجھے کہے گی دوسری کہاں سے آ گئی، میں تو اپنی صفائی بھی نہیں دے سکوں گا، اب میں کیسے اس پہ عمل کروں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، اگر آپ سنجیدہ ہو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آپ نام سے پکارتے تھے، نام سے ہی پکاریں، لیکن اس نام کے ساتھ آخر میں ایک چھوٹا سا لفظ جی لگا دیں۔ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن کام بڑا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر گھر والوں کا نام فاطمہ ہے، آپ کہتے تھے فاطمہ فاطمہ کہتے، اب آپ کہیں فاطمہ جی۔ ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی جائیں گی، اور گھر والوں کا 2-2 کلو خون بڑھ جائے گا۔ میرے نبی کی سنت ہو اور اس میں خوشی نہ ہو، محبتیں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں نفرتیں جنم نہیں لیتی، وہاں محبتیں جنم لیتی۔ فرمایا میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا، یہ نہیں کہا کہ پانی پی کے مجھے بھی لا دینا، فرمایا جو پی رہی اس میں سے بچا کے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا۔ محبوب نے دیکھا کہ عمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھما کے اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا۔ امت کو پیغام دیا جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے، آپ کی عملی زندگی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی۔ فرمایا اگر گھر میں میرے طریقوں سے گھر کو مزین کر لو گے برکتیں ڈیرے ڈال لیں گے۔ ہاں لیکن آج پتہ ہے کیا ہے، آج پہلے تو ہم شرماتے ہیں، نبی کی طریقوں کو گھر میں زندہ کرنے پہ شرماتے ہیں، اور اگر کوئی ہمت کر بھی لے کہ نہیں اب میں نے اس ترتیب کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق میں نے گھر کی زندگی گزارنی ہے، تو ساتھ والے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ رن مرید ہے۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہمارے یہاں تو یہ کہتا ہے یہ رن مرید ہے،
ایک بات یاد رکھنا، رن مرید اس کو نہیں کہتے جو گھر والوں کو محبت دے، گھر والوں کا خیال رکھے، اس کا لحاظ کرے، ضروریات کو پورا کرے، ہر اعتبار سے اس کی ہر چیز پہ دھیان دے، اسے رن مرید نہیں کہتے۔ یہ رن مرید نہیں ہے، یہ حقیقت میں اپنے نبی کا مرید ہے، یہ اپنے نبی کا مرید ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دائیں سینے سے محبوب کو دودھ پلاتی تھی، بائیں سے میرا اپنا بیٹا تھا اس کو پلاتی تھی۔ ایک دن دل میں بات آئی کہ میں یہ برکت بائیں طرف بھی حاصل کر لوں ایک دفعہ۔ تو جیسے میرے محبوب پیغمبر کو بائیں سینے کی طرف لٹائے دودھ پلانے کے لیے، تو آپ نے اپنا منہ مبارک بند کر لیا اور یوں سمجھو کہ دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ امت کو پیغام دیا، میرے امتی، میں بھائی کا حق کھانے نہیں آیا ہوں، بھائی کا حق دلوانے آیا ہوں، کیونکہ یہ بھائی کی سائڈ تھی، ان کے رضائی بھائی تھے۔ فرمایا میں بھائی کا حق کھانے نہیں آیا، بھائی کا حق دلوانے آیا ہوں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے، بھائی بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ نبی کی سیرت یہ ہے کہ بھائی کا جو حق ہے وہ دے دو، بہن کا حق ہے دے دو، اللہ تعالیٰ دو جہانوں کی برکتیں تمہارا مقدر بنا دے۔ مہاراج یہ مضمون لمبا ہے، میں یہیں سے سمیٹتا ہوں تھوڑا سا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارکہ کے جو بنیادی خصائص اور جو بنیادی مقاصد ہیں، جس میں مجھے اور آپ کو آپ کے عملی زندگی کے پیغامات ملتے ہیں، وہ یہی ہیں۔ ہم ان پیغامات کو، ان تعلیمات کو اگر اپنا لیں گے تو میری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، کانوں کی چاشنی نہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، نبی کے دامن کو تھامیں، اپنی زندگی کو محبوب پیغمبر کی سنتوں سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ خوشی کے موقع پہ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیج دیا جاتا ہے، وہ ایک خاتون اس کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے تاکہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے۔ ایک مقصد اس میں یہ ہوتا ہے جب یہ خاون کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ تو یہی مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب انہیں کہہ دیجئے اگر یہ اپنے آپ کو آپ کے طریقوں سے سجا لیں گے، میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو اگر میں نے اپنی زندگی نبی کے طریقوں سے مزین کر لی تو ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک چھوٹا سا نسخہ دے کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ لیکن مسنون دعائیں ہیں، بہت سے ساتھیوں کو آتی بھی ہوں گی، نہیں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی مل جاتی ہیں، اور آپ حضرت مفتی صاحب یوسف صاحب سے پوچھیں گے، وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ تو یہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، صبح شام کی، کھانے پینے کی، سونے اٹھنے کی، اور بازار آنے جانے کی، مارکیٹ میں یا مسجد میں آنے جانے کی، گھر آنے جانے کی، 10-12 ہیں جو روزمرہ زندگی میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ دعائیں نہیں، یہ حقیقت میں نبی کی ادائیں ہیں، یہ میرے نبی کی ادائیں ہیں۔ سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے معشوق کی ادائیں معلوم کرنے میں لگا رہتا ہے کہ اس وقت میرا معشوق اس حالت میں ہے، اب اس حالت میں ہے، اب اس حالت میں ہے۔ صحابہ کی یہی حالت ہے۔ تو اگر ہم یہ دعائیں یاد کر کے اپنے اپنے وقت کے مطابق پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو یہ سمجھو کہ یہ میں اپنے محبوب کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، اور اس طرح مجھے محبوب کی سچی محبت نصیب ہوگی۔ اس محبت کے نتیجے میں آپ کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ دعائیں یاد کر لیں، 10 سے 15 ہوں گی جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دعائیں اگر ہم یاد کر لیں گے، موقع کی مناسبت سے پڑھتے رہیں گے، تو یہ میرے نبی کی ادائیں ہیں جو میرے نبی نے ہی مجھے اور آپ کو بتلائی ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کی ہر موقع کی ادا کو ادا کرنے والے بن گئے تو اللہ کے نبی کے محبوب بھی بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ آج تک ہم اور آپ غفلت کے شکار رہے۔ حقیقت یہ کہ ہم نے اپنے محبوب کی نسبت کی لاج نہیں رکھی، لیکن آج بھی میرا آپ کے پاس وقت ہے کہ سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرا رب بڑا کریم ہے،
بڑی مہربان ذات ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو صرف معاف نہیں بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو بھی نیکیوں پہ تبدیل کر دیتا ہوں، اور صرف گناہوں کو نیکیوں پہ نہیں بدلتا بلکہ اللہ تعالیٰ عظمتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ عظمت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، والد کا نام مبارک تھا، باغ کے مالی تھے، امانت داری کی بنیاد پہ مالک بن گئے، شادی ہوئی، رب نے بیٹا دے نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک پہ معروف ہوئے۔ یہ خوبصورت حسین نوجوان، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا، مال و دولت کی فراوانی تھی تو عیش و عشرت کا شکار ہوا، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی 7 پشتوں تک کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک رات یہ نوجوان ایک خاتون سے ملاقات کے لیے مقام طے ہوا، وہاں پہنچ کے انتظار کرنے لگا۔ وہ خاتون وعدے کے مطابق رات کا آدھا حصہ گزرا نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آ گئیں، صبح ہوئی وہ خاتون نہ پہنچی۔ اب عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ چوٹ لگی، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اللہ کے لیے جاگ کے گزار دیتا آج تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، جہاں گناہ کی رضا سے نوجوان کھڑا تھا وہیں پکی توبہ کر لی، پکی توبہ۔ اس کی تفسیر کسی اور موقع پہ توبہ کی 4 شرائط 3 نہیں ہے، تفسیر مظہر نے لکھی ہے، زبان سے استغفار کرنا، دل میں نادم ہونا، ذہن میں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور یہاں تک تو ہم آ جاتے ہیں، اور چوتھی اس چیز کے تعلق کو توڑ دینا جو گناہ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اب وہ جو بھی ہے، کوئی ذات ہے، کوئی چیز ہے، جو بھی ہے وہ گناہ کا ذریعہ بن، جب تک اس کو نہیں توڑوں گا، اس سے تعلق نہیں ختم کروں گا، اس وقت تک میں توبہ میں سچا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے سچی توبہ کر لی۔ اب یہ نوجوان توبہ کرنے کے بعد وہاں سے واپس جانے لگا تو اس نے سوچا سیدھا گھر نہیں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا جہاں مدینۃ العلوم ہے، مدرسہ ہے، وہاں جا کے میں علم حاصل کروں گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، احکامات کو سیکھوں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ توبہ کر کے حصول علم کی رائے سے نوجوان چلا، تھوڑا آگے گیا تھا کہ سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں کو سفر اکٹھا طے ہونے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بڑی سخت موسم ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن ہمیں تپش محسوس نہیں ہو رہی۔ دائیں بائیں کے جائزے لیتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے کرم کا معاملہ فرما دیا۔ لیکن جب دونوں ایک چوراہے پہ پہنچے، بڑے میاں کا راستہ سیدھا جانا تھا، نوجوان نے مدرسے کی طرف مڑنا تھا۔ اب نوجوان اپنے راستے کی طرف مڑا، بڑے میاں سیدھا گئے، تھوڑا آگے گئے تو بڑے میاں کو گرمی ستانے لگی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ فوراً قدموں کو پلٹا، تیز تیز قدم اٹھائے، نوجوان کے پاس پہنچے، روک کر کہنے لگے، بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، بڑے میاں میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، میں تو غفلت کا شکار ہوں، بیٹا سچ بتا کون سا عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا، بادل کا ٹکڑا صاحبان بن کے تیرے ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رو پڑے، فرمایا میرے دامن میں نیکی تو نہیں، لیکن رات کو میرے گناہ سے سچی توبہ کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں دنیا کے تپش سے بچائے ہے، وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کے تپش سے بھی بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور محبوب پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم حضرت شیخ عبدالحمید نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں میں، ان کی عزتوں میں، انہوں نے حقیقت یہ ہے علمی اور اصلاحی میدان میں جو کام یہاں اس وقت آغاز کیا جب یہ نام و نشان نہیں تھا، الحمدللہ آج تو ایک ماحول ہے، ایک فضا ہے جو بنی ہوئی ہے، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم توبہ کریں۔ یہ بیعت توبہ ہے، یہ توبہ کی بیعت ہوتی ہے۔ کئی احادیث میں کئی قسم کے بیعتیں ثابت ہیں نا، بیعت الایمان، بیعت الجہاد، بیعت الہجرت، بیعت الموت۔ حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت ہوئی تھی وہ موت کی بیعت تھی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر سنی آپ نے، 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی کہ ہم بدل لیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے، اس کو بیعت علی ترک معاصی کہتے ہیں، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت، یعنی توبہ کی بیعت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دے اور محبوب کی اتباع میں زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ حضرت اپنی ترتیب سے تسبیحات ختم خواجگان کی بھی کرا لیں گے۔